سے جو آج ہم سیکھ رہے ہیں یہ سبت ہی کی جو ہے وہ کڑی ہے. ہم سبت کو جو ہے یہ جو ہم نے ٹاپک شروع کیا آج اس کی 20ویں قسط ہے اور آج جو ہم اس ٹاپک کے اندر دیکھیں گے ہمارا جو اس سبت کا موضوع ہے اس کے اندر جو ٹاپک ہے وہ ہے رسول اور سبت. کیونکہ کلیسیا کو یہ کہہ کے گمراہ کیا گیا ہے کہ رسولوں نے مسیح کے جی اٹھنے کے بعد جو ہے سبت کی پیروی نہیں کی اور اب مسیح کا جی اٹھنے کا دن جو کہ ہفتہ کا پہلا دن اتوار ہے جسے شیطان نے بڑی چلاکی کے ساتھ ہفتے کے 7ویں دن کو جو ہے مقرر کر دیا. جبکہ کلام خدا میں اگر آپ دیکھیں تو مسیح کے جی اٹھنے کا دن جو ہے وہ ہفتے کا پہلا دن لکھا ہوا ہے. متی رسول کی 28ویں باب میں لکھا ہے ہفتے سبت کے بعد ہفتے کا پہلا دن. یوحنا رسول کی انجیل میں لکھا ہے ہفتے کا پہلا دن. مرکس رسول کی انجیل، لوکاس رسول کی انجیل. تو کلیسیا کو ان کی ناسمجھی کے باعث اور یہ ناسمجھی ان کے کلام سے دوری کے باعث ہے کیونکہ انہوں نے کلام کو سیکھنے کی جو ہے وہ جسارت خود سے نہیں کی بلکہ انہوں نے اس کا جو ذمہ ہے وہ انہوں نے اپنے پیغام سنانے والوں کے ذمہ سونپ دیا ہے کہ جو کچھ وہ بتائیں گے وہ تحقیق کیے بغیر اس کو قبول کر لیں گے. اور جب انہیں بتایا گیا کہ رسولوں نے مسیح کے جی اٹھنے کے بعد سبت کی پیروی چھوڑ کر اتوار کے دن کو مقدم ٹھہرایا تو انہوں نے بھی سبت کی پیروی چھوڑ دی. اور اسی کے اندر ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں سب سے زیادہ جس رسول کو لیا جاتا ہے وہ پالوس رسول ہے. اور ہم پالوس رسول کی جو 3 ان کی جو مشن کے دوران ان کی جرنیز ہیں جو ان کی جو سی ہیں جو جہاں پہ انہوں نے سفر کیا ہے اس کو ہم دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ پالوس رسول جو کہ غیر قوموں کے رسول قرار پائے ہیں کلام خدا کے مطابق کیا غیر قوموں کو انہوں نے تعلیم دی کہ سبت جو ان سے وہ مسیح کے جی اٹھنے کے بعد اب قائم نہیں رہا اور اتوار کا دن مقدم ٹھہرا ہے. کلام خدا میں سے ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جہاں پہ سبت کی منسوخی کا ذکر کیا گیا ہو، سبت کی تبدیلی کا ذکر کیا گیا ہو یا ہفتے کا جو پہلا دن اتوار ہے اس کو جو ان سے سبت پہ مقدم کر دیا گیا ہو. ہم جو ان سے جو ہمارا موضوع ہے قدیم کلیسیا کی تاریخ، سبت کے دن کے اہم حوالہ جات. ہم اس قدیم کلیسیا کو دیکھیں گے اور اس میں سبت کو جو ہے جانچیں گے. ہم جب پالوس رسول کی جو 3 جرنیز ہیں جو ان کی منادی کی 3 جو ان سے ہیں سفر ہیں اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پالوس رسول جو ہے ان کا جو پہلا سفر ہے وہ سن 47 میں ہے، یعنی کہ مسیح کی جو وفات سن 30 میں ہے. وہاں سے جب آپ لیتے ہیں تو 33 عیسوی میں مسیح کی جو ان سی جو وفات ہے وہاں سے 14 سال کے بعد جو ہے پالوس رسول جو ہے وہ اب اپنے مشن کا جو ہے وہ آغاز کر رہے ہیں. پہلا ان کا سفر جو ان سے وہ کپرس کے اندر ہے اور یہ اعمال کی کتاب 13ویں باب کے اندر آپ اسے دیکھتے ہیں. ہم اس کو جو ان سے دیکھیں گے یہ 47ویں عیسوی ہے. اس میں جو ان سے مکمل جو ہے ان کا احوال ہے. حوالے کے لیے میں آپ کو بیان کر دوں کہ آپ اگر ہولمین بائبل ایٹلس میں جائیں گے تو وہاں پہ ان کی پوری جو ان سی ہے وہ تفصیل ان کی روٹ میپ دیا ہوا ہے. اور اگر آپ جو ہے جینسن سروے کو دیکھیں گے تو جینسن سروے میں بھی جو ان سے پالوس رسول کے ان تینوں مشنز کا جو ہے تفصیل سے ذکر ہے.
ہم جو ان سے جو پہلے سفر کو جب دیکھتے ہیں تو پہلا یہ سفر انطاکیہ میں ہمیں جو ہے ملتا ہے، اور یہ انطاکیہ بھی جو ان سے ہیں وہ دو آپ کو جو ہے ملیں گے۔ ایک انطاکیہ جو ہے وہ شام کے اندر ہے، اور یہ شام والا انطاکیہ جو ان سے ہے اس کا ذکر نہیں آیا جو پہلا سفر میں ہے۔ یہ انطاکیہ جو پسدیا جو ہے اس کا علاقہ ہے۔ ہم اس کے لیے اعمال 13ویں باب میں چلیں گے اور اس کی 14ویں آیت کو جو ان سے پہلے دیکھیں گے۔ اعمال کی کتاب جب آپ 13ویں باب کی 14ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو کلام خدا جو ان سے آپ کو بیان کرتا ہے، لکھا ہوا ہے، اور وہ پرگا سے چل کر پسدیا کے انطاکیہ میں پہنچے اور سبت کے دن عبادت خانہ میں جا بیٹھے۔ اب پالوس رسول جو سفر کر رہے ہیں، غیر قوموں کے رسول ہیں، غیر قوموں میں منادی کر رہے ہیں، ان کا جو پہلا سفر ہے وہ سفر ان کا سٹارٹ ہو رہا ہے۔ وہ سٹارٹ ہو رہا ہے اعمال کی کتاب 13ویں باب اور 14ویں آیت میں، اور وہ پرگا سے چل کر پسدیا کے انطاکیہ میں پہنچے اور سبت کے دن عبادت خانہ میں جا بیٹھے۔ پالوس رسول جو ہے سبت کے دن جو ہے عبادت خانہ میں بیٹھے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم جو ہے اس کو دیکھیں گے کہ سبت کا ذکر آیا، ہم سبت کو دیکھیں گے، سبت سے مراد کیا ہے۔ ہم 13ویں باب کی 27ویں آیت میں آئیں گے۔ 13ویں باب کی جب آپ 27ویں آیت میں جاتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے، لکھا ہے کیونکہ یروشلم کے رہنے والوں اور ان کے سرداروں نے نہ انہیں پہچانا اور نہ نبیوں کی باتیں سمجھی جو ہر سبت کو سنائی جاتی ہیں، اس لیے ان پر فتویٰ دے کر ان کو پورا کیا۔ تو پالوس رسول جو ان سے ہے وہ بیان کر رہے ہیں، سبت کے روز ہیں، پسدیا کے انطاکیہ میں ہیں، اور وہ وہاں پہ جتنے لوگ موجود ہیں ان سب کو جو ہے یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو فقی تھے، جو فریسی تھے، وہ غیرت تو رکھتے تھے لیکن سمجھ نہیں رکھتے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کیونکہ یروشلم کے رہنے والوں اور ان کے سرداروں نے نہ انہیں پہچانا، کنہیں پہچانا؟ مسیح کو نہ پہچانا، نہ انہیں پہچانا اور نہ نبیوں کی باتیں سمجھی، نہ نبیوں کے بابت جو مسیح کے بارے میں نبوت کی گئی تھی اس کو جانا جو ہر سبت کو سنائی جاتی ہیں۔ حالانکہ کلام خدا ہر سبت والے دن جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، وہ سنا جاتا ہے، وہ سنایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے نہ تو اس کو سمجھا نہ جانا، اور اسی لیے پالوس رسول کہتے ہیں اس لیے ان پر فتویٰ دے کر ان کو پورا کیا۔ اب یہاں پہ جو ان سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پالوس رسول جو ہے ان کے سفر کا آغاز ہوا ہے، پسدیا کے علاقہ انطاکیہ میں گئے ہیں، اور وہاں پہ سبت کے روز وہاں پہ وہ موجود ہیں، اور وہاں پہ جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ سبت کے روز حالانکہ منادی ہوتی ہے، حالانکہ کلام پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، لیکن اس کو سمجھ حاصل نہیں کی جاتی۔ ہم یہ دیکھیں گے کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو نظر آ رہا ہے کہ پالوس رسول یہودیوں سے مخاطب ہیں، تو اگر پالوس رسول یہودیوں سے مخاطب ہیں تو تمام کے تمام رسول یہودی تھے، تمام کے تمام رسول یہودی تھے، تو پھر تمام رسولوں نے جو ہے، اگر آپ کا یہی اعتراض ہے کہ یہودیوں سے مخاطب ہیں تو پھر رسولوں نے تو سبت کو نہیں چھوڑا، کیونکہ پالوس جو ان سے ہیں وہ تو سبت والے دن جا رہے ہیں، وہ تو سبت کی پیروی کر رہے ہیں، اور باقی رسول بھی سبت کی پیروی کر رہے ہیں، ابھی ہم دیکھیں گے۔ ہم اسی باب کی 42 سے 44 آیت میں جائیں گے۔ اعمال کی کتاب 13ویں باب اور 42 سے 44 آیت لکھا ہوا ہے، وہاں پہ ان کے باہر جاتے وقت لوگ منت کرنے لگے کہ اگلے سبت کو بھی یہ باتیں ہمیں سنائی جائیں۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو بہت سے یہودی
اور خدا پرست 9 مرید یہودی پالوس اور برناباس کے پیچھے ہو لیے اور انہوں نے ان سے کلام کیا اور ترغیب دی کہ خدا کے فضل پر قائم رہو۔ 44ویں آیت بیان کرتی ہے دوسرے سبت کو تقریباً سارا شہر خدا کا کلام سننے کو اکٹھا ہوا۔ اب یہاں پہ جب آپ دیکھ رہے ہیں تو 42 سے 44ویں آیت جو ہے وہ آپ کو بہت کچھ بتا رہی ہے۔ یہاں پہ جو لفظ سبت آیا ہے، یہ سبت جو ان سے ہے وہ تمام اس علاقے کے رہنے والے یہ جانتے تھے کہ سبت والے دن جو ان سے ہے کلام کی منادی کی جائے گی، سبت والے دن کلام کو پڑھا جائے گا، سبت والے دن کلام کو سنایا جائے گا، اور سبت والے دن جو ان سے ہے کلام کو سن کر اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں 42 سے 44ویں آیت میں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ لوگوں نے منت کی۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ تو غیر قوموں کا علاقہ ہے، یہ غیر قوموں کا علاقہ ہے۔ پسدیا کنتاکیا غیر قوموں کا علاقہ ہے، اور اسی لیے جب آپ انگلش میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے and when the Yehudim went out of the congregation the nations begged۔ نیشنز نے بیگڈ کی ہے، درخواست کس نے کی ہے؟ درخواست ان لوگوں نے کی ہے جو سبت کے دن یہودیوں کے باخانہ میں جا رہے ہیں کیونکہ مسیح پر ایمان لا رہے ہیں۔ آئیں پھر سے پڑھیں۔ ان کے باہر جاتے وقت لوگ منت کرنے لگے کہ اگلے سبت کو بھی یہ باتیں ہمیں سنائی جائیں۔ وہ اگلے سبت کو کیوں منت کر رہے ہیں؟ اگر سبت منسوخ ہو گیا ہے اور یہ 47 AD ہے جب پالوس کے پہلے مشن کا آغاز ہوا ہے، پہلے منادی کا آغاز ٹھہرا ہے، مسیح کے آسمان پہ جانے کے 14 سال بعد، اور لوکاس رسول جنہوں نے اعمال کی کتاب کو لکھا ہے وہ 30 سال کے بعد یہ چیز ذکر کر رہے ہیں کہ پالوس کس وقت سن 47 AD میں وہ وہاں پہ پہنچے ہیں اور یہ واقعات ہوئے ہیں، لیکن لکھا جا رہا ہے انہیں مسیح کے آسمان پہ جانے کے 30 سال بعد۔ سوال یہاں پہ جو ان سے ہے بہت آسان ہے۔ یہاں پہ جو سبت کا ذکر آیا ہے بڑا واضح جو ان سے ہے اس کے اندر ذکر آ رہا ہے کہ تمام کے تمام لوگ جو ہے سبت کے دن یہودی اور غیر یہودی وہ سبت کے دن کلام سننے کو جمع ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ مسیح کے آسمان پہ جانے کے 14 سال بعد سن 47 AD میں پالوس رسول وہاں پہنچے ہیں، جس کو لوکاس رسول جو ہے تقریباً 30 سال کے بعد مسیح کے آسمان پہ جانے کے اس کو تحریر کرتے ہیں۔ یہاں پہ لوگوں کے پاس ایک بہت بڑی اپرچونٹی تھی کہ وہ کہتے آئے پالوس آج تو ہم یہاں پہ کٹھے ہیں اور یہ سبت کا دن ہے، کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ اتوار جو کہ مقدم ہو گیا آپ ہمیں کل ہی سنائیں؟ اگر اتوار جو ہے مقدم تھا، اگر اتوار کے دن جو ان سے ہے کلیسیاں اکٹھی ہوتی تھیں تو انہوں نے یہ کیوں کہا کہ اگلے سبت کو بھی ہمیں یہ سنایا جائے؟
افسوس کا مقام یہ ہے کیونکہ کلیسیا جون سی ہے، جو موجودہ کلیسیا ہے، قدیم کلیسیا نہیں، قدیم کلیسیا تو خدا کی راہ پہ چل رہی تھی اور خدا کے احکامات کو اپنا اوڑھنا بچوڑنا انہوں نے بنایا تھا۔ آج کی موجودہ کلیسیا کے پاس وقت نہیں ہے کہ آیتوں کو ہی پڑھ لیں۔ پالوس کے ساتھ پاس ایک بہت اچھا موقع تھا کہ چلیں، لوگوں نے تو نہیں کہا کہ آپ کل ہی جاؤ ان سے ہمیں جو ہے کلام سنائیں، کیونکہ کل کا دن، اتوار کا دن مسیح کے جی اٹھنے کے بعد ہفتے کا جو پہلا دن ہے وہ مقدم ہو گیا ہے، تو آپ ہمیں کل ہی جو ہے مزید سنائیں۔ ہم ایک ہفتہ اور انتظار نہیں کرتے، لیکن پالوس رسول کے پاس بھی ایک نادر موقع تھا کہ وہ انہیں کہتے، کیا ہے لوگوں، اب تو تمہیں اتوار کے دن اکٹھے ہونا ہے، تو کیوں نہ میں کل ہی آپ سے جو ان سے ہے مخاطب ہوں، کیونکہ پالوس تو کسی جاب کے اوپر نہیں ہے، وہ تو منادی کرنے نکلے ہوئے ہیں، وہ مناد ہیں، وہ کلیسیا کو خدا کا کلام سنا رہے ہیں۔ واضح طور پر یہ کلام خدا آپ کو اس کا جواب دیتا ہے کہ اتوار کا دن نہ تو مقدم تھا، نہ مقدم کلام خدا اسے قرار دیتا ہے، اور نہ ہی رسولوں نے اس کی پیروی کی۔ پالوس رسول کے علاوہ لوکاس رسول جب یہ لکھتے ہیں 30ویں سال میں مسیح کے آسمان پہ جانے کے بعد، لوکاس رسول لکھ سکتے تھے کہ پالوس رسول نے اتوار کے دن تو کلام نہیں سنایا جو کہ مقدم تھا، لیکن انہوں نے اگلے سبت کو کلام سنایا۔ اب یہاں پہ جون سے ہے، کیونکہ یہ علاقہ جو ہے غیر قوموں کا ہے، اور آئیں دیکھیں کہ آپ غیر قوموں جنہوں نے درخواست کی اگلے سبت کو سنایا جائے، 44ویں آیت کیا بیان کرتی ہے؟ دوسرے سبت کو، یعنی ایک سبت کے اوپر انہوں نے سنے اور درخواست کی ہے کہ اگلے سبت، اور این اگلا سبت جو کہ دوسرا سبت کلام خدا بیان کر رہا ہے، اعمال کی کتاب 13ویں باب کی 44ویں آیت میں سارا شہر لکھا ہے، دوسرے سبت کو تقریباً سارا شہر خدا کا کلام سننے کو اکٹھا ہوا۔ تو کب کس جگہ پہ کلام خدا میں آپ کے جھوٹے پادریوں کی مناسبت سے اتوار کے روز کلیسیاں جمع ہوتی تھیں؟ سبت آسمان پہ مسیح کے جانے کے بعد بھی جو قدیم کلیسیاں ہیں، کیونکہ ان میں جھوٹے پادری نہیں سرایت کر پائے، بھیڑ کی کھال میں بھیڑیے نہیں وہاں پہنچ پائے جو آپ کا شکار کر سکتے، کیونکہ وہاں پہ سچے رسول تھے جو مسیح کی پیروی کر رہے تھے، جو خدا کے حکموں کو مان رہے تھے اور وہی حکم کلیسیا تک پہنچا رہے تھے، اور اسی وجہ سے قدیم کلیسیاں جون سی ہیں وہ سبت کی پیروی کرتی تھی۔ آپ کو بہت ضروری ہے کہ جب یہ لوگ آپ سے سوال کریں تو انہیں پالوس کی یہ تینوں جون سی ہیں جو منادی کی جرنیز ہیں، انہیں کہ آئیں بیٹھیں اور آئیں دیکھیں پالوس نے کس طریقے سے منادی کی ہے، آپ کس منادی کی بات کر رہے ہیں؟
ہم تو کلام خدا سے پالوس رسول کی منادی کو لے کر چلیں گے، پہلی منادی، دوسری اور تیسری، اور دیکھیں گے کہ پالوس رسول نے کس بات کی منادی کی، کب منادی کی، اور کیا سبت کے وہ خلاف گئے یا سبت کی پیروی کی اور کروائی۔ اعمال کی کتاب کے اندر جب یہاں سے پالوس رسول نکلتے ہیں، میں وہ پوری اس پہلی منادی کے آخر میں جو ہے آپ کو تفصیل دوں گا کہ وہ کہاں کہاں پہ گئے ہیں۔ جب پالوس رسول جو ہے یہاں سے انطاکیہ سے نکلتے ہیں تو وہاں پہ 48 اور 49 بعد از مسیح 48 to 49 AD، وہاں پہ بعض بھائی جو یروشلم سے آئے ہیں وہ آ کے یہودا سے جو آئے ہیں وہ آ کے جو جینٹائلز ہیں، غیر قوم والے ہیں جنہوں نے مسیح کو قبول کیا ہے، انہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا ختنہ نہیں ہوگا تو آپ نجات نہیں پا سکتے۔ اب اس حوالے کو لے کر سبت کے منکرین جو پادری ہیں، جو کلام سنانے والے ہیں، اس حوالے کو لے کر وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں پالوس رسول اور برناباس اور یعقوب اور باقی بھائی یروشلم کے اندر جو ہے یہ بیان کر رہے ہیں کہ ان 4 چیزوں کے علاوہ اور اگر جو ان سے سبت ضروری تھا تو وہ کہتے ہیں جی سبت بھی ضروری ہے۔ اس حوالے کو جاننا بڑا ضروری ہے۔ ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے وہ پالوس رسول کی پہلی منادی کے آغاز میں ہم چل رہے ہیں۔ اب ہم آ رہے ہیں 13ویں باب سے 15ویں باب کے اندر، اور 15ویں باب کی پہلی آیت کو جو ان سے ہم دیکھیں گے۔ پہلی آیت جب آپ 15ویں باب کی دیکھتے ہیں تو وہاں پہ کلام خدا آپ کو بیان کرتا ہے، لکھا ہوا ہے، پھر بعض لوگ یہودیہ سے آ کر بھائیوں کو تعلیم دینے لگے کہ اگر موشے کی رسم کے موافق تمہارا ختنہ نہ ہو تو تم نجات نہیں پا سکتے۔ اگر موشے کی رسم کے موافق تمہارا ختنہ نہ ہو تو تم نجات نہیں پا سکتے۔ اب یہاں پہ کیونکہ کلیسیا کے پاس وقت نہیں ہے کلام کو سیکھنے کا، اور جو شیطان کے چیلے ہیں جنہوں نے پادریوں کا روپ دھارا ہوا ہے، کلام سنانے والوں کا روپ دھارا ہوا ہے، میں تمام کو نہیں کہہ رہا، میں ان کو کہہ رہا ہوں جو کلام سے ہٹ کر بیان کرتے ہیں۔ اب وہ لوگ جو اس پہلی آیت کو دیکھتے ہیں وہ اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ آئیں پہلی آیت کو ایک دفعہ پھر سے پڑھیں، کس بات پر زور ہے، سوال کیا ہے؟ آئیں دیکھیں، لکھا ہوا ہے، پھر بعض لوگ یہودیہ سے آ کر بھائیوں کو تعلیم دینے لگے۔ کون سی تعلیم ہے؟ ذہن میں رکھیے گا، کس کی بابت جو ان سے بات ہو رہی ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ اگر موشے کی رسم کے موافق، موشے کی رسم کے موافق تمہارا ختنہ نہ ہو تو تم نجات نہیں پا سکتے، کہ مسیح پر ایمان لانے سے تم محض نجات یافتہ نہیں ٹھہرو گے جب تک تمہارا ختنہ نہیں ہوگا۔ تو سوال جو ان سے جو کیا جا رہا ہے وہ ختنے پہ ہے، سوال سبت کے اوپر نہیں ہو رہا۔ اگر یہ لوگ جو یہودیہ سے آئے ہیں، جو کہ خدا پرست ہیں، جو کہ سبت کی پیروی کر رہے ہیں، جو کہ خدا کے حکموں کو مان رہے ہیں، اگر سبت نہیں مانا جا رہا ہوتا تو سوال وہ سبت پہ کرتے۔
کہ تم سبت کی پیروی کیوں نہیں کر رہے؟ سوال کس پہ انہوں نے کیا ہے؟ ختنے پہ. سوال کن کو کیا گیا ہے؟ غیر یہودیوں کو. کیا کنہوں نے ہے؟ یہودیوں نے. کیونکہ شریعت کے موافق ختنہ لازم تھا. آئیں دوسری آیت میں اس کو مزید تصدیق اس کی دیکھتے ہیں. پس جب پالوس و برناباس کی ان سے بہت اقرار اور بحث ہوئی تو کلیسیا نے یہ ٹھہرایا کہ پالوس و برناباس اور ان میں سے چند اور شخص اس مسئلہ کے لیے رسولوں اور بزرگوں کے پاس یروشلم جائیں. کس بابت جا رہے ہیں؟ اس مسئلہ کے لیے. مسئلہ کیا ہے؟ ختنے کا. سبت کا تو ذکر ہی نہیں ہے اس کے اندر. سبت کا تو ذکر ہی کوئی نہیں ہے اس کے اندر. تو یہ حوالہ کیوں لیا جاتا ہے؟ اس لیے لیا جاتا ہے کیونکہ انہیں علم ہے کہ آپ بھی جو سبت کو ماننے والے ہیں ابھی کلام کی سمجھ حاصل نہیں کر پائے. غیرت ہے لیکن سمجھ نہیں ہے. آئیں ایک مرتبہ پھر پہلی دو آیات کو دیکھیں. پھر بعض لوگ یہودیہ سے آ کر بھائیوں کو تعلیم دینے لگے کہ اگر موشے کی رسم کے موافق تمہارا ختنہ نہ ہو تو تم نجات نہیں پا سکتے. کس چیز کے اوپر جو ہے ان کا زور ہے؟ موشے کی رسم کے موافق ختنے پر. پر جب پالوس اور برناباس کی ان سے بہت تکرار اور بحث ہوئی تو کلیسیا نے یہ ٹھہرایا کہ پالوس اور برناباس اور ان میں سے چند اور شخص اس مسئلہ کے لیے. کون سا مسئلہ؟ ختنے کا مسئلہ. تو بھائی یہ جو کلیسیا کے پاس گئے ہیں، یروشلم میں گئے ہیں، وہاں پہ ختنے کو مسئلہ دیا گیا ہے. سبت مسئلہ ہی نہیں ہے. خدا کے 10 احکام مسئلہ نہیں ہے. لیکن سبت کے منکرین نے اس کو سبت کے ساتھ جوڑ دیا کیونکہ انہیں علم ہے کہ آپ اسے دیکھیں گے نہیں. اگر یہ بعض بھائی جو یہودیہ سے آئے ہیں انہوں نے ان کے ختنے کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اگر یہ ان سبت میں پیروی کر رہے ہوتے غیر قوم تو سبت کو وہ جو ان سے پوائنٹ آؤٹ کرتے. انہوں نے سبت کے بارے میں اعتراض ہی نہیں اٹھایا کہ تم سبت کی پیروی نہیں کر رہے. انہوں نے یہ بھی اعتراض نہیں اٹھایا کہ آئے پالوس آئے برناباس آپ نے کس طریقے سے انہیں کہہ دیا کہ سبت جاتا رہو اور اب سے اتوار ہفتے کا پہلا دن مقدم ٹھہرا ہے. اس کو کہتے ہیں کلام کی سمجھ حاصل کرنا. انہوں نے دونوں اعتراض نہیں اٹھائے کہ اے غیر قوم تم سبت کیوں نہیں منا رہے، اور اے پالوس برناباس تم نے کس طریقے سے انہیں سبت سے دور کر دیا اور ہفتے کا پہلا دن اتوار مقدم ٹھہرا دیا. بلکہ ان کا اعتراض کیا ہے؟ جس پہ پالوس اور برناباس کی ان پہ بحث ہوئی ہے کہ ختنہ کے بغیر کیا نہیں ہو سکتا، یہ نجات یافتہ نہیں ٹھہر سکتے. کلام مشکل نہیں ہے، کلام آسان ہے جب آپ اس کی سمجھ کے لیے بیٹھیں گے. آئیں آگے بڑھیں اس کو سیکھنے کے لیے. ہم 5ویں چھوٹی آیت میں آئیں گے 15ویں باب کی. لکھا ہوا ہے مگر فریسیوں کے فرقے میں سے جو ایمان لائے تھے ان میں سے بعض نے اٹھ کر کہا کہ ان کا ختنہ کرانا اور ان کو موشے کی شریعت پر عمل کرنے کا حکم دینا ضرور ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ مسیح پر لکھا ہے
مگر فریسیوں کے فرقے میں سے جو ایمان لائے تھے، کس چیز پہ ایمان لائے تھے؟ مسیح کے کفارے پر. کس چیز پر ایمان لائے تھے؟ نجات کے کفارے پر. جو ہم مسیحی ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، ان میں سے بعض نے اٹھ کر کہا کہ ان کا ختنہ کرانا اور ان کو موشے کی شریعت پر عمل کرنے کا حکم دینا ضرور ہے، یعنی وہ جو رسمیں ہیں انہیں ادا کرنا ضروری ہے. 6 آیت کہتی ہے، بس رسول اور بزرگ اس بات پر غور کرنے کے لیے جمع ہوئے. واضح طور پر آپ کو شروع سے لے کر 6 آیت تک آپ کو ایک ہی مسئلے کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور وہ مسئلہ ختنے کا ہے. وہ مسئلہ ان رسومات کا ہے جن کی ادائیگی کے لیے خدا قدوس نے کوہ سینا پر موشے کو حکم دیا تھا. قربانیاں. اور اس لیے پالوس رسول کہتے ہیں اب اور کوئی قربانی باقی نہیں رہی. لیکن یہ لوگ ابھی تک قربانیوں کا ذکر کر رہے ہیں، رسومات کا ذکر کر رہے ہیں. پاکیزگی کی رسم، یہ کسی بھی جگہ خدا کے 10 احکام کے اوپر تکرار نہیں ہے. کسی بھی جگہ خدا کے 10 احکامات کے اوپر بات نہیں ہو رہی، کیونکہ اس کے اوپر تکرار نہیں ہے، اس کے اوپر ڈسپیوٹ نہیں ہے. کیونکہ وہ سیٹلڈ ہے، لوگ پیروی کر رہے ہیں اس کی. یہ آپ کو جو ہے خدا کے حکموں سے دور کرنے کے لیے، خدا کا گناہ گار بنانے کے لیے شیطان نے اپنے حواری بھیجے ہیں. پترس رسول کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ بھائی اکٹھے ہو چکے ہیں، آپ نے 6 آیت میں دیکھا ہے. لکھا بہت بحث کے بعد پترس نے کھڑے ہو کر ان سے کہا کہ آئے بھائیو، تم جانتے ہو کہ بہت عرصہ ہوا جب خدا نے تم لوگوں میں سے مجھے چنا کہ غیر قوموں میری زبان سے خوشخبری کا کلام سن کر ایمان لائیں، اور خدا نے جو دلوں کی جانتے ہیں ان کو بھی ہماری طرح روح القدس دے کر ان کی گواہی دی، اور ایمان کے وسیلے سے ان کے دل پاک کر کے ہم میں اور ان میں کچھ فرق نہ رکھا. ختنے کے باعث نہیں، ایمان کے باعث. کس پہ ایمان؟ کفارے پر ایمان. کفارہ کیا ہے؟ کفارہ وہ کورنگ ہے. کفارے کا مطلب ہے کور. وہ کورنگ ہے، یہ خون آپ کو چھپاتا ہے تاکہ آپ خدا کی حضوری میں جا کر معافی طلب کر سکیں. خون کا بہنا آپ کے گناہ کی معافی نہیں بلکہ آپ کے گناہ کی کورنگ ہے. معافی آپ نے مانگنی ہے، تب آپ کو معافی ملنی ہے. خدا نے ایک آپ کو کور دیا ہے تاکہ تو میرے پاس آ اور معافی طلب کر. پالوس رسول کیا کہہ رہے ہیں اب؟ وہ کہتے ہیں بس اب تم شاگردوں کی گردن پر ایسا جوا رکھ کر جس کو نہ ہمارے باپ دادا اٹھا سکتے تھے، نہ ہم خدا کو کیوں آزماتے ہو. پترس رسول کہہ رہے ہیں کہ تم کیوں جو ہے موشے کی رسمی شریعت، ان رسومات کو جس طرح سبت کو منانے کے لیے فقیوں فریسیوں نے 39 جو ان سے ہیں قاعدے اور قانون بنائے ہوئے تھے سبت کے حکم کی پیروی کرنے کے لیے، اس طرح مختلف چیزوں کی پیروی کرنے کے لیے قاعدے قانون تھے. اور اسی کو مسیح نے کہا تھا کہ تم نے گردن پر بھاری جوا رکھا ہوا ہے. میرا جوا ہلکا ہے، میرے حکم تو ہلکے ہیں، میرے حکم تو سخت نہیں ہیں. تم نے ان کے اوپر جو ہے
قاعدے قانون بنا کر میرے حکموں کو بھاری جوئے میں تبدیل کر دیا. اور یہی چیز پطرس صاحب بیان کر رہے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ بس اب تم شاگردوں کی گردن پر ایسا جوا رکھ کر جس کو نہ ہمارے باپ دادا اٹھا سکتے تھے نہ ہم، خدا کو کیوں آزماتے ہو؟ سوال کس کے اوپر ہے؟ ختنے کے اوپر. موشے کی رسمی شریعت کے موافق. سوال تو 10 کام پر ہے ہی نہیں ہے. سوال تو سبت پر ہے ہی نہیں ہے. لیکن کیونکہ جب آپ کلام سے دور ہیں اور آپ کو یہ پکڑتے ہیں سبت کے منکرین اور آپ کے سامنے کہتے ہیں جی انہوں نے یروشلم یہ بیٹھے ہیں بھائیوں نے صرف 4 چیزوں پہ اتفاق کیا ہے، اور آپ پھر پریشان ہو جاتے ہیں. آئیں اس کو مزید سیکھتے ہیں. ہم 28ویں اور 29ویں آیت میں چلیں گے جہاں پہ اس کا حل دیا جا رہا ہے. اعمال 15 باب 28ویں اور 29ویں آیت بیان کرتی ہے کہ روح القدس نے اور ہم نے مناسب جانا کہ ان ضروری باتوں کے سوا تم پر اور بوجھ نہ ڈالیں کہ تم بتوں کی قربانیوں کے گوشت سے اور لہو اور گلا گھونٹے ہوئے جانوروں اور حرام کاری سے پرہیز کرو. یہ 4 باتیں ہیں. اگر تم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو گے تو سلامت رہو گے. والسلام. کون سی؟ تم بتوں کی قربانیوں کے گوشت سے. ایک. دوسرا لہو. تیسرا گلا گھونٹے ہوئے جانور. اور چوتھا حرام کاری. اس 4 چیزوں کو لے کر جو ہے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو سبت اور رسولوں نے کہا ہی نہیں، سارے بھائی اکٹھے ہوئے تھے. تو آپ ان سے ایک سوال کیجئے گا، بلکہ 1+1 2 سوال کیجئے گا. پہلا سوال ان سے کیجئے گا کہ کس مسئلے پر وہ اکٹھے ہوئے تھے؟ کیا مسئلہ خدا کے 10 احکام تھے یا کچھ اور تھا؟ کیونکہ آپ نے کبھی یہ سوال نہیں کیا ہوگا. اور دوسرا سوال ان سے یہ کہیے گا کہ اگر یہ صرف 4 چیزوں کے اوپر نجات غیر قوموں کے لیے رکھی گئی ہے تو پھر تو جو ان سے آپ ماں باپ کی عزت کرنا بھی آپ پہ واجب نہیں رہا، زنا کرنا جائز ہو گیا ہے کیونکہ آپ تو سبت کو صرف کہہ رہے ہیں نا، تو پھر باقی چیزیں بھی جو ان سے ناجائز ہو گئی ہیں. تو یہ 2 سوال ان سے ضرور کیجئے. پہلا سوال کہ مسئلہ کیا تھا، کس مسئلے پہ وہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور کیا اس مسئلے میں خدا کے 10 کام کا ذکر ہے. اور دوسرا سوال یہ کہیے گا کہ اگر آپ کے مطابق ان 4 چیزوں پر نجات ٹھہرا دی گئی ہے تو پھر آپ کے اوپر 10 کام اب نافذ نہیں رہے. لیکن یعقوب کیا کہتے ہیں جو کہ ان میں شامل ہیں؟ یعقوب ان بھائیوں میں شامل ہیں جو یروشلم میں بیٹھے ہیں. آئیں یعقوب کی کتاب میں چلیں اور وہ کیا کہتے ہیں. یعقوب کی کتاب دوسرے باب میں چلیں گے 8 سے 12ویں آیت میں. یعقوب بیان کر رہے ہیں تو بھی اگر تم اس نوشتے کے مطابق اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ اس بادشاہی شریعت کو پورا کرتے ہو تو اچھا کرتے ہو، لیکن اگر تم طرفداری کرتے ہو تو گناہ کرتے ہو.
اور شریعت تم کو قصوروار ٹھہراتی ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ تو بھی اگر تم اس نوشتہ کے مطابق اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ اس بادشاہ شریعت کو پورا کرتے ہو تو اچھا کرتے ہو، لیکن اگر تم طرفداری کرتے ہو تو گناہ کرتے ہو اور شریعت تم کو قصوروار ٹھہراتی ہے. کیونکہ وجہ وہ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی وہ سب باتوں میں قصوروار ٹھہرا. ایک بھی حکم آپ سے ٹوٹا تو آپ گناہگار ہوں گے. اور یعقوب وہاں پہ موجود ہیں، یعقوب وہاں پر موجود ہیں ان بھائیوں کے درمیان. 11ویں آیت میں وہ کہتے ہیں اس لیے کہ جنہوں نے یہ فرمایا کہ زنا نہ کر، انہی نے یہ بھی فرمایا کہ خون نہ کر. تو یعقوب تو جو ان سے حکموں کو اسٹیبلش کر دیا انہوں نے، وہ تو کہہ رہے ہیں یہ تو آپ پہ لازم ہے. جنہوں نے ایک حکم دیا انہوں نے دوسرا بھی دیا، جنہوں نے دوسرا دیا تیسرا بھی دیا، تیسرا دیا چوتھا بھی دیا، اور اس طرح انہوں نے 10 حکم دیے ہیں. اور اگر ایک بھی توڑے گا تو ساری شریعت کیا ہے؟ خدا کے احکام کا ملزم ٹھہرے گا. اس لیے کہ جنہوں نے یہ فرمایا کہ زنا نہ کر، انہیں نے یہ بھی فرمایا کہ خون نہ کر. بس اگر تو نے زنا تو نہ کیا مگر خون کیا تو بھی تو شریعت کا عدول کرنے والا ٹھہرا. تم ان لوگوں کی طرح کلام بھی کرو اور کام بھی کرو جن کا آزادی کی شریعت. یہ ہے یعقوب کا جواب کہ جس شریعت کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہٹا دی گئی ہے، یعقوب کہہ رہے ہیں یہ آزادی ہے، یہ آپ کو غلامی سے رہائی دیتی ہے. خدا کے 10 احکام پہلے انہوں نے بیان کیے ہیں نا، کہ جنہوں نے یہ کہا انہوں نے یہ بھی کہا. 10 احکام کا ذکر کر رہے ہیں، وہ 10 احکام کو آزادی کی شریعت کہا گیا. 10 احکام کو یعقوب آزادی کی شریعت سے تعبیر کرتے ہیں. تم ان لوگوں کی طرح کلام بھی کرو اور کام بھی کرو جن کا آزادی کی شریعت کے موافق انصاف ہوگا. وہ جو مجلس بیٹھی ہے یروشلم میں، اس مجلس کے اندر جس چیز پہ بحث ہوئی ہے، جو سوال تھا وہ ختنے کا تھا. اور ختنہ جو ان سے اس مجلس میں یہ کہا گیا کہ یہ غیر قوموں کے اوپر ان کی نجات کے لیے لازم نہیں ٹھہرے گا، کیونکہ وہ ایمان کے وسیلے سے خدا کی قوم میں شامل ٹھہریں گے. اور ختنہ 10 احکام میں نہیں ہے کہ ختنہ جو ہے وہ غیر قوموں پہ واجب نہیں ہے تو اس لیے 10 احکام بھی واجب نہیں ہے. ختنے کا 10 احکام سے کوئی تعلق نہیں. اور جو 4 چیزیں ان میں سے جو پہلی اور چوتھی چیز ہے، کون سی 4 چیزیں ہیں؟ میٹ آفرنگ ٹو دا آئیڈلس، قربانیاں چڑھانا بتوں کو، خون، گلا گھونٹے ہوئے جانور، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ زناکاری. یہ پہلا اور جو چوتھا ہے جو مجلس نے کہا ہے، یہ آپ کو دوسرے اور 7ویں حکم کو وہ بیان کر رہے ہیں. دوسرے اور 7ویں حصے کی مکمل نہیں ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ دوسرا اور 7واں حصہ صرف انہوں نے بیان کر دیا ہے. اس کے اندر اس کا حصہ آتا ہے
آئیں خروج کی کتاب میں دیکھیں اس کو. خروج کی کتاب کے اندر 34ویں باب میں ہم چلیں گے 15-16 آیت میں. خروج 34, 15, 16 بیان کرتی ہے سو ایسا نہ ہو کہ تو اس ملک کے باشندوں سے کوئی عہد باندھ لے اور جب وہ اپنے معبودوں کی پیروی میں زنا کار ٹھہریں. حرام کاری کیا ہے؟ زنا کاری. سو ایسا نہ ہو کہ تو اس ملک کے باشندوں سے کوئی عہد باندھ لے اور جب وہ اپنے معبودوں کی پیروی میں زنا کار ٹھہریں اور اپنے معبودوں کے لیے قربانی کریں اور تجھ کو دعوت دیں اور تو اس کی قربانی میں سے کچھ کھا لے تو ان کی بیٹیاں اپنے بیٹوں سے بیائے اور ان کی بیٹیاں اپنے معبودوں کی پیروی میں زنا کار ٹھہریں اور تیرے بیٹوں کو بھی اپنے معبودوں کی پیروی میں زنا کار بنا دیں. یہ وہ ریزن تھے کیونکہ غیر قومیں جو ہیں وہ دوسرے خداؤں کی پیروی کرتی تھی. غیر قومیں ان کو قربانیاں چڑھاتی تھیں. غیر قومیں جو ان سی ہیں لہو کو جو ہے وہ شراب میں مکس کر کے پیتی تھیں. لہو ڈائریکٹ نہیں پیتی تھیں، شراب میں مکس کر کے. ایسے نہیں کہا گیا کیونکہ وہ جو وہ کر رہے تھے اس سے وہ زنا کا ٹھہر رہے تھے. اور ساتواں حکم کیا ہے؟ تو زنا نہ کرنا. سبت وہ ہر سبت کو اکٹھے ہو رہے ہیں کلام کو سننے کے لیے، درخواست کر رہے ہیں ہمیں سبت کے دن کلام سنایا جائے، پیروی کر رہے ہیں. ہفتے کے پہلے دن اتوار کی وہ نہیں کہہ رہے درخواست کہ ہمیں اگلے دن، کیونکہ اب سے جو ہے یہ مقدم ٹھہر گیا ہے، اب سے ہمیں تعلیم دے دی ہے. ایک آیت بھی جو ہے سبت کی منسوخی، سبت کی تبدیلی یا ہفتے کا پہلا دن اتوار کو مقدم ٹھہرانا کلام خدا بیان نہیں کرتا. کلام خدا بڑا واضح ہے کہ 10 کام خدا کی جو شریعت ہے وہ آزادی کی شریعت ہے. نہ ہی تو 10 کام جو ہے کے بارے میں کسی نے کوئی اعتراض اٹھایا، نہ 10 کام میں سے چوتھے حکم سبت کو انہوں نے جو ان سے اعتراض اٹھایا کہ غیر قومیں جو ایمان لے کر آئی ہیں وہ سبت کی پیروی نہیں کر رہی. نہ انہوں نے پالوس برناباس کے اوپر اعتراض اٹھایا کہ آپ نے کیوں انہیں جو ہے ہفتے کا پہلا دن اتوار کی پیروی کرنے کو کہا ہے اور سبت کی پیروی سے روکا ہے. اعتراض محض ختنے پہ تھا کہ ختنے کے بغیر نجات نہیں ہے. اس کے اوپر پالوس اور برناباس نے ان بھائیوں سے جو یہودیہ سے آئے تھے ان سے بحث کی ہے اور پھر یہ طے پایا کلیسیا کی طرف سے کہ اس مسئلے کو لے کر، کس مسئلے کو لے کر؟ سبت نہیں. کس مسئلے کو لے کر؟ خدا کے 10 سے کام نہیں، کیونکہ یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. ختنے کا مسئلہ لے کر جایا جائے. کلام خدا بڑا واضح ہے اور پالوس رسول جو ان سے ہے اور برناباس رسول جو ہے وہ لے کر چلتے ہیں. نہ ہی تو یہ کبھی رسولوں کے سامنے سوال آیا، نہ ہی کبھی انہوں نے خیر قوموں میں اس چیز کی منادی کی کہ آپ میں سے سبت جاتا رہا ہے. سبت کی جگہ اب ہفتے کا پہلا دن اتوار جو ہے مقدم ٹھہرا ہے. یہ جو منادی کی جا رہی ہے یہ شیطان کے پجاری ہیں
क्योंकि शैतान के पुजारी क्यों हैं? शैतान का पुजारी वो है जो कि खुदा का मुनकर है, जो खुदा के काम को छोड़कर शैतान की पैरवी कर रहे हैं। खुदा की शरीयत, खुदा के 10 काम आजादी की शरीयत है, और इसके मुताबिक आपका हिसाब लिया जाएगा। आए देखें कि उस मजलिस में बयान क्या हुआ है। हम 15वें बाब के अंदर जाएंगे और 19 से 21वीं आयत को देखते हैं। लिखा हुआ है 19 से 21वीं आयत में, बस मेरा फैसला ये है कि जो गैर कौमों में से खुदा की तरफ रुजू होते हैं, हम उनको तकलीफ ना दें, मगर उनको लिख भेजें कि बुतों की मकरूहात और हरामकारी और गला घोटे हुए जानवरों और लहू से परहेज करें, क्योंकि कदीम जमाने से, कब से? आज से नहीं, अब से नहीं, कुछ अर्सा पहले से नहीं, क्योंकि कदीम जमाने से हर शहर में मोशे की तौरात की मुनादी करने वाले होते चले आए हैं, और वो हर सबत को इबादत खानों में सुनाई जाती है। कौन कहता है कि जब फैसला दिया गया तो सबत को मनसूख किया गया? सबत को मनसूख नहीं किया गया, बल्कि सबत को एस्टैब्लिश किया गया इस फैसले के अंदर भी। कलाम खुदा बड़ा आसान है। हम जो उनसे आज पौलुस रसूल की जो पहली मुनादी है, इसको यहीं पे ख़त्म करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि ये जो मैप है, इस जो स्क्रीन के ऊपर है, ये 2 किस्म के अंताकिया है, एक शाम के अंदर है और एक जो उनसे है ये पिस्दिया के अंदर है। यहाँ पे जो है पौलुस रसूल गए हैं, और पहली मुनादी के दौरान ये अमाल 13वें बाब की 4थी आयत से इसका जिक्र मिलता है, और ये 14वें बाब की 28वीं आयत तक जो है रहता है। ये है पौलुस रसूल की मुनादी का पहला हिस्सा। 3 दफा उन्होंने सफर किया। पहला सफर अमाल की किताब 13वें बाब की 4थी आयत से लेकर 14वें बाब की 28वीं आयत तक है, और इसके अंदर वो अंताकिया गए हैं, वो सिलोसिया गए हैं, वो सलामीस गए हैं, वो पाफोस गए हैं, वो पर्गा गए हैं, वो पिस्दियन गए हैं, वो इकोनियम में गए हैं, वो लुस्त्रा में गए हैं, वो दरबे में गए हैं, वो फिर उसके बाद लुस्त्रा आए हैं। ये पूरा मैप के अंदर जो उनसे उनकी रूट को बयान किया गया, जो मैंने आपको बताया है कि वो रूट कहां पे आपको मिल सकता है, किस मैप को आपने देखना है। वो फिर इकोनियम में आए हैं, वो फिर पिस्दिया में आए हैं, ताकिया के पिस्दिया में, वो फिर पंफिलिया में गए हैं, परगा में गए हैं, तालिया में गए हैं, और फिर अंताकिया में आए हैं जो कि शाम के इलाका का है। तो ये जो उनसे है, ये 16 जो उनसे हैं, उनकी पहली मुनादी के दौरान उनके सफर हैं, जो कि वो इस मैप के जरिए जो है आप देख सकते हैं। ये मैप आपको जो है जो मिलेगा, ये मैप आपको, आप अगर जाएं हॉलमन बाइबल एटलस में, तो वहां पे आपको ये मैप्स जो उनसे मिल जाएंगे। कंप्लीट आइटिनरी जो उनसे है वहां पे मिल जाएगी। और ये आप जेंसन सर्वे जो है, इसमें अगर आप जाएं, ये बड़ी ज़गीम किताब है, उसके अंदर भी आपको ये तमाम पौलुस रसूल की जो है चीज़ें मिलेंगी। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा हमें जो है वो तौफीक बख्शते हैं कि हम उनकी ज़ूरी में आ सकें, उनके कलाम को ना सिर्फ सबत वाले दिन जैसे कि कदीम कलीसियाएं करती थी, जैसा कि कदीम ज़माने से होता चला है कि खुदा की तालीम जौन सी है सबत के रोज़ दी जाती थी, दी जा रही है और दी जाती रहेगी। खुदा आप सबको सबत मुबारक करें। आमीन।